نیولی الیکٹڈ نو منتخب شدہ GHMC کے اراکین بلدیہ، میں سب سے پہلے جناب ستاران صاحب کو اور کرشنیا صاحب کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آنے کی دعوت دی، اور یقیناً آپ تمام کا یہاں پر ہم کو مدعو کرنا یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے، نہ صرف تلنگانہ میں بلکہ پورے ملک میں، کہ بیکورڈ کلاس کے ساتھ مسلمانوں میں جو بیکورڈ کاسٹ ہیں وہ ہم تمام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے آپ کی ہمارا تعلق مختلف سیاسی پارٹی سے ہو سکتا ہے، مگر جہاں تک بیکورڈ کلاس کی جدوجہد، بیکورڈ کلاس کے تعلق سے سماجی انصاف کی بات ہے، میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں، تیقن دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو یہاں پر ابھی ہمارے بھائی ستاران صاحب نے اس بات کا ذکر کیا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، آپ کے ساتھ جدوجہد کریں گے، اور میری بھی ذاتی کوشش یہی ہے کہ اس بات کو ہم تمام کو سمجھنا ہے کہ یہ جو شک کی سیاست سے ہم کو نکل کر ایک بھروسے کی سیاست کرنے کی ضرورت ہے۔ کمپٹیشن کی جگہ ہم کو کوآپریشن کی سیاست کرنے کی ضرورت ہے، اور MIM پارٹی یہی چاہتی ہے کہ شک کی سیاست سے مٹ کر ایک اعتماد اور بھروسے کی سیاست کریں، اور کمپٹیشن کی جگہ ہم لوگ کوآپریشن کی جو پالیٹکس کریں گے تو اس سے یقیناً بیکورڈ کلاس کے، شیڈول کاسٹ کے، شیڈول ٹرائب کے تمام طبقوں کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور میں ایک ذمہ دار کے طور پر آپ سے یہ کہنا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں، راجیہ سبھا میں گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک فگر کیا ہے کہ موجودہ 457 کتنے سیکرٹریز اور ایڈیشنل جوائنٹ سیکرٹریز اور ایڈیشنل سیکرٹری ہیں۔ یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ صرف 20 شیڈول کاسٹ کے جوائنٹ سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، 17 شیڈول ٹرائب کے ہیں، اور 19 OBC کے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً ذمہ داری ہم تمام کی عائد ہوتی ہے، اور اس لیے اس ناانصافی کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ وہیں پر سینٹرل یونیورسٹیز میں آپ جانتے ہیں کہ 313 پروفیسر کے پوسٹ میں خالی آپ کے 9 OBC پروفیسرز کا اپائنٹمنٹ ہوا، اور یہ پورا ہمارے ملک میں جو ریزرویشن کی جو بحث ہوتی ہے، میں جب کبھی ٹی وی پر یا اخبارات میں یہ جو اعلیٰ طبقے کے لوگ یہ ریزرویشن کی بحث کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ کبھی ڈیبیٹ کریں گے ہمارے سامنے تو 2 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکیں گے، اس لیے کہ منڈل کمیشن نے 27% کہا 52% پاپولیشن کی آبادی کے لیے، اور جو پاپولیشن میں 22.3% ہے ان کو 50% ریزرویشن کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا جلد سے جلد سوشل اکنامک کاسٹ سینسس جو ہوا اس میں کاسٹ پرسنٹیج کی لسٹ کو گورنمنٹ آف انڈیا، مودی سرکار فوراً جاری کرے، اس لیے کہ تب جا کر بیکورڈ کلاس کو پتا چلے گا کہ ان کا پرسنٹیج کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، ہمارے تمام دوسرے جو BC کارپوریٹرز جو بھی نیولی الیکٹڈ ہیں، چاہے BJP کے ہوں، TRS کے ہوں، MIM کے ہوں، کانگریس کے ہوں، 3 جنوری کو ہر سال ہم لوگ ساوتری بائی پھولے کا یادگار مناتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب مہاتما جیوتراؤ پھولے اور ساوتری بائی پھولے کو ان کے والد نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ ان کا ایک ریفارمسٹ ایجنڈا تھا، ایک غیر معمولی انقلابی ایجنڈا تھا، تو اس وقت ان دونوں کو، مہاتما پھولے کو اور ساوتری بائی پھولے کو، کس نے اپنے گھر میں بلا کر کہا کہ ہمارے گھر میں آپ اسکول چلائیے؟ اس عورت کا نام فاطمہ شیخ تھا۔ اس لیے ہم کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ اور ہم مل کر جس طرح سے فاطمہ شیخ نے
महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को स्कूल खोलने की इजाजत दी, और सावित्रीबाई फुले हमारे मुल्क की सबसे पहली गर्ल्स स्कूल का आगाज किए थे। वही स्पिरिट को हमको आज जिंदा करके आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं आखिर में आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे इस बात की रिक्वेस्ट भी करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हम तमाम को मिलकर हैदराबाद को और खूबसूरत बनाना है, हैदराबाद की आवाम की खिदमत करना है, हैदराबाद में जो म्युनिसिपल वाटर वर्क्स के जो मसाइल हैं इसको हल करना है, और हम सब मिलकर एक अच्छे माहौल से अच्छे तरीके से इस शहर को लेकर आगे बढ़ेंगे। और मैं तमाम हमारे बैकवर्ड क्लास के जिम्मेदारों से, कृष्णा साहब से और हमारे सत्यनारायण साहब से फिर से कह रहा हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी मुख्तलिफ सियासी लड़ाई हो सकती है, मगर ये कॉज हमारे लिए बहुत करीब है, दिल के करीब है। मैं हमारे गवर्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अच्छा जी का साहब आप हैदराबाद को आए बहुत लंबे अरसे के बाद। आपको अल्लाह सेहत दे, अच्छा रखे। शुक्रिया बहुत बहुत।